نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا یہ ولاگ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میں ایک ضروری کام کی غرض سے جا رہا تھا آزاد ریاست جموں کشمیر، تو میں نے سوچا کیوں نہ دوران سفر آپ کو راستے میں جتنی بھی خوبصورت مقام ہیں یا راستے کے جو حسین مناظر ہیں، جو خوبصورتی ہے، اس کو دکھاتا چلوں۔ تو یہ سفر بڑا دلچسپ ہے کیونکہ جس لوکیشن سے میں جا رہا ہوں آزاد ریاست جموں کشمیر، یہاں سے راستے میں ہمیں پاکستان کی 3 تحصیل، ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی 3 تحصیل اور آزاد ریاست جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ میرپور تحصیل ڈڈیال میں ہم نے جانا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا سفر ہے لیکن راستے میں 3 تحصیل کو ہم نے کراس کرنا ہے۔ یہاں پر ابھی ہم جو گزر رہے ہیں اس راستے کے اوپر، یہ ہے تحصیل گجرہان ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد آ جائے گی تحصیل کلر سیداں ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ پھر جہاں سے ہم نے اس کو کراس کرنا ہے پاکستان سے انٹر ہونا ہے ہم نے کشمیر میں، آزاد ریاست جموں کشمیر میں، تو وہاں پر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر تحصیل کوٹا ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی، اور جہاں سے ہم کراس کریں گے اس کا نام ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ اس کے 3 پتن ہیں، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو جو مجھے نالج ہے اس کا، ایک ہے 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہے یہ ڈسٹرکٹ جہلم کے ساتھ جو ہے سرائے عالمگیر والا، یہاں سے آپ کراس کرتے ہیں جگو ایڈ کے راستے اب جب جاتے ہیں سرائے عالمگیر سے۔ دوسرا اس کا پتن جو ہے یہ پاکستان کے تحصیل ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے تحصیل کوٹا کے ساتھ دھان گلی کے نام سے مشہور ہے جگہ۔ یہاں پر اس وقت کے پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی نے پل بھی بنایا ہے ستونوں والا سیمٹڈ، اور اس کے اوپر گیٹ بھی ایک ہے جس کا نام ہے باب سید یوسف، یعنی یوسف رضا گیلانی جو سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور آج کل سینٹ کے چیئرمین ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا آتا ہے وہ بھی کوٹا سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لاڑ کے مقام سے آزاد پتن ہے، ادھر سے آپ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے 3۔ چوتھا جو ہے وہ کوٹا سے آگے جو پنجاڑ جگہ کا نام ہے وہاں سے انٹری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آزاد پتن، یعنی پہلے ہو گیا سرائے عالمگیر، دوسرا ہو گیا کیا کہتے ہیں دان گلی، تیسرا ہو گیا لاڑ والا پل، اور چوتھا ہو گیا یہ راولا کوٹ سے جو کوٹا سے جو جاتا ہے آزاد پتن، اور 5واں جو ہے وہ مانسیرا سے انٹر ہوتا ہے مظفر آباد والے راستے۔ تو یہ 5 مین انٹریز ہیں آزاد ریاست جموں کشمیر کی۔ سوری، چھٹا وہ بھی ہے منگلہ والا بھی ہے، سوری ابھی ہم آگے ہیں پاکستانی آخری چیک پوسٹ ہے یہاں پر ہائی وے والوں کی، یہاں پر ہم نے گاڑی کا لائسنس وغیرہ چیک کرایا ہے اور ابھی ہم نکل پڑے ہیں آگے آزاد ریاست جموں کشمیر کے لیے۔ اور ابھی یہ جو جگہ ہے یہ ہے تحصیل کوٹا۔ پیچھے ہم نے گجرہان بھی کراس کر لیا ہے، میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے، اسپیڈ میں تھا۔ اس کے بعد آگے ہم نے کلر سیداں بھی کراس کر لیا ہے۔ ابھی ہم کوٹا سے آخری چیک پوسٹ جو ہے اس کو کراس کیا ہے، لیکن یہ ابھی تک ہے تحصیل کوٹا ہی ہے، ابھی تک کشمیر سٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کشمیر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ بڑے خوبصورت نظارے ہیں اس روڈ کے اوپر، بڑی سینری ہے۔
بل کھاتی ہوئی کشادہ اور پختہ سڑکیں، اور سڑک کے دونوں طرف سبزہ ہی سبزہ، پہاڑوں اور وادیوں میں گرے ہوئے خوبصورت اور حسین بنگلے، خوبصورت معماری کی دلکش نظارے۔ یہ ابھی جو علاقہ ہم گزر رہے ہیں یہ ہے پاکستان کا ڈسٹرکٹ راولپنڈی، تحصیل کوٹا۔ سر صبح شام نے کراس کر لیا ہے، ابھی چند ہی لمحوں میں ہم پاکستان کو خدا حافظ کہہ دیں گے اور آزاد ریاست جموں اینڈ کشمیر کی وادی میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ مچھلی کے اسٹال ہیں یہاں پر روڈ کنارے پاکستانی حدود میں۔ یہ ہے جناب سامنے سے ویو اس کا ڈیم کا، دریائے جہلم جو گزر ہے یہاں سے۔ یہ سامنے جو آپ کو دائیں بائیں دکانیں نظر آ رہی ہیں ساری مچھلی والی ہیں، یہاں سے فرائی بھی ملتی ہے اور کچی بھی گھر کے لیے آپ لے جا سکتے ہیں۔ چاند ہی میٹر رہ گئے ہیں پاکستانی حدود کے، یہاں سے بھی آنے والا ہے باب یوسف۔ یہاں پر ساری یہ اترائی ہے کیونکہ پل جو ہے وہ نیچے بنا ہوا ہے اور پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ ہوٹل ہے ساتھ جی۔ یہ ہے بابا یوسف، ہم نے کراس کر لیا ہے۔ ابھی ہم جناب علی یہ جو پانی کی حدود ہے یہ ہے کشمیر کی، ہم اس کو کراس کر رہے ہیں۔ ابھی آگے انٹری کے اوپر آئے گی آزاد ریاست جموں کشمیر کی پولیس کی چوکی، وہاں پر ہمارے کارڈ لائسنس وغیرہ چیک ہوں گے۔ نارمل یہاں پر چیکنگ ہوتی ہے، وہ کوئی ایسی چیکنگ نہیں ہوتی کوئی وہ سخت والا کھاتا، بس نادر آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم یہ جو جا رہے ہیں کشمیر کے حدود ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر گاڑی بھی جو ڈرائیونگ مانگتی ہے، وہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا جنہوں کہتے ہیں اسٹیئرنگ ڈرائیور، وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہیں۔ ابھی یہ آ گیا جی پولیس کا ناکہ، انٹری یہاں پر کریں گے ہماری۔ یہ دیکھو جی پولیس والے نے رات دے دی ہے، روک لی گاڑی ہم نے کارڈ چیک کرایا، انٹری کرا دی ہے، کیونکہ سیکورٹی فورسز آپ کو پتہ ہے الاؤ نہیں ہے کسی جگہ بھی ہوتا ہے ان کی ویڈیو ریکارڈ کرنا، ذرا مایوس سا لگتا ہے، مناسب بھی نہیں ہوتا کسی بھی سیکورٹی فورس والے کی ویڈیو بنانا۔ وہ بیچارے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ہم نے نارمل اپنا CNIC اور اپنا جو ڈرائیونگ لائسنس تھا وہ چیک کرایا ہے، اور ابھی ہم چڑھائیاں چڑھ رہے ہیں ڈڈیال کے لیے۔ یہ رستے میں کافی چھوٹے بڑے گاؤں آتے ہیں، جو کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا اور کچھ دکھانا مناسب نہیں ہے کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی جاتی ہے پھر۔ تو آج کا یہ جو ولاگ ہے بڑا دلچسپ ہونے والا ہے۔ آپ کو آزاد ریاست جموں کشمیر کے نظارے بھی کرائیں گے اور کچھ چیز دکھانی ہے آپ کو۔ آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، آزاد ریاست جموں کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ صرف پاکستان میں رہ گئی ہے، ہندوستان نے تو اس کی پچھلے 5-6 سال سے جو ہے ختم کر دیا ہے۔ 2019 میں اس نے ختم کی تھی، 5 اگست 2019 کو اس نے وہ جو شقیں تھی دو، جس میں ان کو حق حاصل تھا کہ وہ اپنا فلیگ لگا سکتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر کوئی بھی غیر ملکی
سیم لائک جس طرح ابھی ہم پاکستان سے جا رہے ہیں، ہم آزاد ریاست کشمیر میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اپنی کو پراپرٹی نہیں خرید سکتے، تو اسی طرح انڈین لوگ بھی جو تھے، انڈین اکوپائڈ تھا مقبوضہ کشمیر، اس کے لوگ وہاں پر کوئی جائیداد اپنے نام نہیں کروا سکتے تھے جو لینڈ تھی. تو ابھی اس نے وہ بدماشی سے اقوام متحدہ کے جو قانون تھے اس کو پس پش ڈالا اور اس کے اوپر قابض ہو گیا پوری طریقے سے. تو پاکستان کے ساتھ جو آزاد ریاست جموں کشمیر ہے، اس کو بہت زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ایک تو یہ ٹیکس فری اسٹیٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کو ٹیکس نہیں ہے. دوسری بات ہے اس کے اندر کافی چیزوں کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جیسے گندم ہے، اناج کسی بھی قسم کا ہے، اس کے اوپر ان کو ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے اور خصوصی رعایت بھی ہے. یعنی اگر پاکستان کے اندر 3,000 روپے کی 40 kg کی بوری ہے اس کی گندم کی، تو ان کے پاس جو ہے وہ 2,000 کی ہے، 1,000 روپے چھوٹ ہے. اس کے بعد بجلی اس ٹائم پاکستان کے اندر آلموسٹ 30 روپے سے زیادہ ہے، اور ٹیکسیز اس کے علاوہ ہیں، ٹیکسیز بہت زیادہ ہیں. جو ڈیمز وغیرہ بن رہے ہیں اس کے بھی بلوں کے اندر ٹیکس انکلوڈ ہوتے ہیں، لیکن آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر نہ ہی تو وہ ٹیکس ہیں اور نہ ہی اس کے ہائی ویلیو چارجز ہیں. اس کے چارجز صرف 3 روپے پر یونٹ ہے. اسی لیے ان لوگوں نے گھر گھر اے سی لگا لیے ہیں. ابھی شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس نے ابھی تک اے سی نہیں لگایا ہوگا، ورنہ غریب سے غریب آدمی نے بھی گھر میں اے سی لگا لی. کشمیر کے اندر غربت تو نہیں ہے، خیر تقریباً 85% جو لوگ ہیں ان کے ویل سیٹلڈ ہیں یورپین کنٹری کے اندر، اور یہاں بھی بزنس مین بڑے بڑے ہیں جو پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں. اپنی آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی ان کے اچھے کاروبار وغیرہ ہیں. ناظرین، ابھی ہم گزر رہے ہیں، ایک گاؤں ہے بہت بڑا، سرکھی جگہ کا نام ہے. ہم دان گلی پتن سے داخل ہوئے تھے. پاکستان کی کوتا 3 تحصیلیں ہم نے کراس کی ہیں، تحصیل گجرہان، تحصیل کلر سیدہ، اور اس کے بعد آخر پر تھا تحصیل کوٹا. ہم نے ڈسٹرکٹ میرپور تحصیل ڈڈیال کے ایک نوائی گاؤں میں جانا ہے. وہاں پر ایک نماز جنازہ ہے، جنازہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر واپسی پر بھی کچھ آپ کو سین مناظر جو ہیں وہ روڈ کے، آزاد ریاست جموں کشمیر کے اور ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی کچھ دکھائیں گے آپ کو، جس میں آپ کو بتایا کہ 3 تحصیلیں. جاتے واپسی پر سب سے پہلے کوٹا آئے گی، اس کے بعد تحصیل کلر سیدہ آئے گی، اور اینڈ کے اوپر جو ہے ہم تحصیل گجرہان ڈسٹرکٹ راولپنڈی آئے گا. کشمیر بہت ہی خوبصورت، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی پرامن علاقہ ہے. ٹیکس فری اسٹیٹ ہے یہ. یہاں پر ان کو پاکستانی پولیٹیشنز کے اندر اور پاکستان کے تمام فیڈرل اور پروونس ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کا کوٹا رکھا گیا ہے. ان کو پورے حقوق یہاں پر ملتے ہیں جو ایک پاکستانی شہری کو ملنے چاہیے، ان کو پورے حقوق ملتے ہیں. وہ پاکستان کے تمام فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اور پروونس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ شمولیت اس کو یقینی بنایا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ کشمیر کے اندر لوگ جو ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں. تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ ان کی. اور جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں یہاں پر تقریباً آلموسٹ 95% لوگ جو ہیں وہ برٹش ہیں، یعنی یونائٹڈ کنگڈم یا انگلینڈ کے اندر جو سیٹل ہیں. جب 1954 ٹو 1965 کے درمیان جو منگلا ڈیم بنا تھا،
وہ جو کمپنی آئی تھی اس کمپنی کے ساتھ یہ لوگ چلے گئے تھے ایز اے لیبر، ایز اے انجینئرز، مطلب ہر قسم کے ٹیکنیکل جو اسکل لیبر تھے ان کو لے کر گئے تھے اور ابھی تو انشاءاللہ ماشاء اللہ ان کی ابھی یہ چوتھی نسل جو ہے وہاں پر پروان چڑھ رہی ہے انگلینڈ کے اندر، اور انہوں نے اس علاقے کو بھی منی یو کے بنایا ہوا ہے، منی انگلینڈ بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس دیہات کے اندر گھر دکھاؤں گا، اور روڈوں کے اوپر یہ دوڑتی گاڑیاں آپ دیکھیں، یہ V8، اس کے بعد GLI تو نارمل ہے اس علاقے کے لیے، سرف ہے، ڈبل کیبن ہے، یہ ہمیں دیکھ لیں، فارچونرز وغیرہ نارمل ہیں۔ یعنی یہاں پر جو پیسے کی ہے وہ فراوانی ہے، اور مین جو سورس آف انکم ہے وہ ہے UK۔ بڑی خوبصورت مسجد سامنے بنی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا اس کا خوبصورت مینار ہے، بہت بڑے سائز کا مینار بنایا انہوں نے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ ناظرین آج ٹمپریچر بہت زیادہ ہے باہر کا، پچھلے 3-4 دن سے بارش ہو رہی تھی، اور آج دوسرا دن ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، حبس بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ مونسون سٹارٹ ہے، اور پتہ ہے مونسون اسپیشلی جولائی اور اگست جو ہے اس میں یہ جو ایشین کنٹری ہیں اس کے اندر حبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہوا اگر نہ چلے تو بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں پر ناظرین بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، اور جو اس کے مالک ہیں وہ انگلینڈ کے اندر سیٹل ہیں، یہ دیکھ لیں گھر، یہ لیفٹ سائڈ پر، اور یہاں پر ان لوگوں نے غریب لوگوں کو گھر دیے ہوئے ہیں، ان کو اپنے گھر کے جو ٹیلی فون، بجلی، گیس کے بل ہیں وہ بھی ان کو بایو منتھلی کرتے ہیں پے، اس کے بعد ان کے گھر کا جو کھانے پینے کی روزمرہ کی ضروریاتی زندگی ہے، راشن پانی وغیرہ، وہ بھی یہ پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اوپر کوئی اگر خوشی کا موقع ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی فل سپورٹ کرتے ہیں وہ، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یعنی کوئی بیماری کی صورت میں، تو یا کوئی ان کیس آف ڈیتھ، تو اس طریقے سے بھی فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہیں جی نظارے آزاد ریاست جموں اینڈ کشمیر۔ اچھا ناظرین، جن لوگوں نے یہ علاقہ نہیں دیکھا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ برفانی کشمیر نہیں ہے، یہ کیونکہ کشمیر کے اندر کچھ اضلاع، کچھ ڈسٹرک، کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر برف باری نہیں ہوتی ہے، اور وہ صنوبر کے قد آدم جو ہے وہ درخت یہاں پر نہیں ہیں، وہ چیر اور دیار کی جو خوبصورتی ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، اس علاقے میں نہیں ہے وہ۔ ان کا جیسے ڈسٹرک بمبر ہے، ڈسٹرک میرپور ہے، اسپیسیفک یہ جو 2 ڈسٹرک ہیں ان کے اندر نہ ہی تو برف پڑتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر وہ والی چیزیں ہیں جو پہاڑوں کے ساتھ بڑے بڑے لمبے درخت ہوتے ہیں، صنوبر کے، دیار کے، ایروکیریاز وغیرہ۔ یہاں پر ایروکیریاز لگے ہوئے ہیں کافی، لیکن وہ لوگوں نے خود لگائے ہیں، وہ نیچرلی نہیں ہیں۔ خوبصورتی یہاں پر بھی بہت ہے، سبزہ بہت زیادہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو نہیں دکھا سکتی، بالکل نہیں دکھا سکتی، جو اصل اس کی خوبصورتی ہے وہ انسانی آنکھ ہی اس کو جج کر سکتی ہے۔ کیمرہ کتنا علاقہ دکھائے گا، کیمرے کی تو ایک حد ہے، کیونکہ اس کے اندر تو لمٹ ہے نا میگا پکسل کی۔ ناظرین سامنے دیکھیں گھر، یہاں پر بہت بڑے بڑے بنگلاز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، لیکن 98% لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر مالک خود نہیں رہ رہے ہیں، یا تو ان کی قریبی رشتہ دار یا کوئی برادری کے لوگ جو ہیں جو غریب ہیں ان کو دیا ہوا ہے۔ زیادہ تر یہاں پر تو پاکستان سے گئے ہوئے غریب لوگ
اس کے بعد پٹھان لوگ یہ افغانی شنی ان کو دیے ہوئے ہیں، اندر گاڑیاں کھڑی ہیں، تو گھر جو ہے وہ لوگ 15-20 سال ہو گئے ہیں رہ رہے ہیں۔ جو مالک مکان ہے کبھی کبھار آتا ہے کسی خوشی غمی میں 2-4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے۔ ابھی ہم آ گئے ہیں ہوٹل میں، یہاں پر پیتے ہیں چائے۔ یہ ایک ڈھابا ہوٹل ہے، سنا ہے ڈھابے ہوٹل چائے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ گرمی کافی ہے لیکن تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ یہ آ گیا جناب چائے، ابھی چائے پیتے ہیں۔ یہ اصل میں دیہات ہے، یہ کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے، ڈھابا ہوٹل تھا، لیکن آپ پتہ ہے ڈھابے ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کا جو کلچر ہے، اس کی جو ایریا ویلیو ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن اس کے ذائقے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کا باہر کا سین، یہ جو ڈھابا ہوٹل آپ کو بتایا تھا۔ ناظرین، یہ سامنے ایک دربار ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کوئی بھی دربار ہو، ہمارے لوگ جو ہیں شادی کرنے کے بعد جو ان کا وہ ساز و سامان دولہے کا ہوتا ہے ادھر کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اس کی کہ یہ کیوں لوگ رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ ہے جی ڈسٹرکٹ میرپور، تحصیل ڈڈیال کا ایک گاؤں، اس گاؤں کا نام ہے خادمہ آباد۔ یہ ہے اس کا خوبصورت ترین نظارہ۔ کھیتوں میں گھومتے پھرتے جانور، ہر طرف گرینری گرینری، بھینسوں کے ریوڑ، گائے کے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی یہاں پر ان کے گھر کے باہر ہی کارپینٹر شاپ۔ اللہ نبی وارث ویلڈنگ شاپ۔ ناظرین گرمی بہت ہے، دیکھیں لوگ پیدل چل رہے ہیں سستائے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو بھینسیں ہیں یہ ان لوگوں کی اپنی نہیں ہے، یہ یہاں پر جو لوگ ان گھروں میں رکھے ہوئے ان لوگوں نے یہاں پر کاروبار سٹارٹ کیا ہوا ہے، دودھ سپلائی کر رہے ہیں ہوٹلوں پر بھی، گھروں میں بھی، اپنا ذرائع معاش چلایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر ہے اس دیہات کے اندر، نزدیک کو بڑا شہر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کئی ملین پاؤنڈ یہاں پر لگے ہیں۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ دیکھ لیں جی، ہر گھر آپ کو دوسرے گھر سے زیادہ ڈیسنٹ، زیادہ خوبصورت اور زیادہ یہ دیکھیں سامنے ایک بن رہا ہے پلازا۔ یہ گاؤں بالکل، ابھی گرمی سے ہم نے منگایا جوس، ابھی ہم جوس پیتے ہیں جی، بہت زیادہ بس ہے، گرمی ہے۔ پھر آپ دکھاتے ہیں باہر سے ایریا اس کا مزید۔ ابھی ناظرین زور کی نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، کیونکہ ہم پہنچ گئے تھے یہاں پر گھومے پھریں، چلیں جی نماز پڑھتے ہیں ابھی زور کی۔ یہ ہے چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک یہ بنائی خوبصورت مسجد، آئیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ یہ ہے اس کی وضو کی جگہ، اصل میں جماعت ہو گئی ہے، میں دیر سے آیا ہوں۔ آپ کو بتایا ایک کام تھا، کام بھی بتاتے ہیں آپ کو کیا تھا۔ چھوٹی سی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہے جی میت غسل کرانے والا پھٹا، جو آج کل نیا نکلا ہوا ہے ایلومینیم کا۔ یہ لگا ہوا ہے اس کا یو پی ایس سولر سسٹم کا۔ یہ اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ ہے اس کا اندر کا ویو۔ ماشاءاللہ چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی کسی نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا کرے۔
ماشاءاللہ اے سی بھی لگا ہوا ہے اور اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اس لیے یہ گرم نہیں ہے، ٹھنڈی ہے مسجد، کیونکہ اس کی گیسیں وغیرہ گرمی والی نکل رہی ہیں۔ یہ سامنے دیکھیں اے سی لگا ہوا ہے۔ واقعی مصلات، یہاں پر آیت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کیا واقعی مصلات واتو زکوٰۃ وطیع الرسول، اچھا اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کرو۔ ابھی ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ابھی آپ کو اندر کا ویو کراتے ہیں مسجد کا، پھر چلتے ہیں باہر کی طرف۔ یہ تھا اس کا اندر کا سین۔ ناظرین وہ سامنے دیکھیں، ایک جنازہ کے لیے میت کو اٹھائے لا رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر ہم اس جنازہ کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کو کشمیر اور پاکستان کے کچھ علاقوں سے واقفیت دلاتا چلوں، ویو کراتا چلوں۔ یہ جا رہی ہے نماز جنازہ، ابھی ہم نماز جنازہ ادا کریں گے، کچھ ویو آپ کو دکھائیں گے قبر کے بھی اور قبرستان کے بھی۔ ناظرین یہ ہے وہ جگہ جہاں پر تمام لوگوں نے، تمام انسانوں نے جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شہر خاموشاں، قبرستان۔ ناظرین جنازہ ادا ہو گیا ہے، ابھی آخری دعا خوانی ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر 1 سال اور آلموسٹ کوئی 4 مہینے تھی۔ اس کو کینسر کی مرض کی وجہ سے بیچارہ پچھلے 2 مہینے سے ہاسپٹل میں تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ اس ننھے سے پھول کی ہے قبر، لاحد، گریو، آخری آرام گاہ، جہاں پر ہم سب نے جانا ہے۔ یہ ہے قبرستان کا ویو۔ یہ پتہ ہے ہمیں کہ ہم نے سب نے جانا یہاں ادھر ہی ہے، ہمارا مقام آخری یہی ہے۔ پتہ نہیں قبر نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن موت جو ہے وہ برحق ہے، قبر میں بات شک ہے، لیکن تیاری کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واپسی ابھی ہم جا رہے ہیں اور کشمیر کی یہ آخری حدود ہے۔ یہ ہے دریائے جہلم جو جا کر گرتا ہے منگلا ڈیم کے اندر۔ ابھی میں آپ کو شارٹ کلپ دکھاؤں گا جو مین جگہیں ہیں اس کی۔ یہ 2 دن پہلے اس کے اندر بہت زیادہ پانی تھا۔ یہ ہے وہ پل بابا یوسف والا جو سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے اس کو اسٹیبلش کروایا تھا 2009 میں، جب صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 2009-10 کے درمیان میں اس پل کو تعمیر کروا کے یہاں پر، یہ آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو، اپنے نام کا بورڈ لگایا تھا۔ یہ ہے جی بابا یوسف، گزر گیا ہے۔ میں سپیڈ میں تھا اور وہ آپ کو روک کر جاتے ہوئے دکھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ یہ ہیں جی واپسی کے مناظر۔ ابھی ہم پاکستانی حدود کی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے تحصیل کوٹا سے گزر رہے ہیں۔ شام کا وقت ہے، تقریباً 5:30 بجنے والے ہیں۔ گرمی ابھی تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ برس رہی ہے، اب بس بہت زیادہ، اور بدقسمتی سے ہماری گاڑی ہے نان اے سی، بغیر ایئر کنڈیشن کے۔ یہ ہیں وہ خوبصورت نظارے جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
امید ہے میرا آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی آپ رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی میری گائیڈ لائن کے لیے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے کھلے دل کے ساتھ میری اصلاح کے لیے مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں، میں بس شوقیہ اس کو جدھر جاتا ہوں ان کیمرہ کر لیتا ہوں تاکہ اپنے ناظرین کو دکھا سکوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت پیار مل رہا ہے، بڑی محبت مل رہی ہے۔ آج میرے تقریباً 2000 اباؤ میرے سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ آج سبسکرائبر ہیں میرے 2275۔ ماشاءاللہ تقریباً ابھی تک مجھے 2 مہینے کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، جبکہ یہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے لوگوں کو 3 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے جی تحصیل کلر سیدہ، ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا علاقہ۔ روڈ کی کنڈیشن کچھ بہتر نہیں ہے، اتنی خراب بھی نہیں ہے، لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے روڈوں کے اوپر۔ تقریباً پورے پنجاب کے اندر روڈ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ شروع ہے۔ یہ روڈ کو 3-4 سال پہلے بنی تھی، لیکن بارشیں اس علاقے میں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے بڑی ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں، کافی کھڈے بن گئے ہیں۔ بڑا خوبصورت ہمارا سفر کر رہا ہے آج کا جی۔ صبح ہم نکلے تھے 10 بجے گھر سے، اور ابھی 6 بجنے کو ہیں شام کے۔ اصل میں سفر ہمارا اتنا نہیں تھا، مین وجہ تھی جو آپ کو بتایا، نماز جنازہ۔ ہمارے ریلیٹیو تھے، ان کا بیٹا تھا وہ، تو نماز جنازہ 3 بجے ادا کی گئی ہے۔ پھر وہ دنیا داری کی جو باقی چند ضروری لوازمات ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ کرتے کرتے کوئی گھنٹہ اوپر لگ گیا ہے دفنانے میں، فاتحہ خوانی میں۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے چودھری محسن جو ہے وہ المعروف سموٹ والا والی بال کا جو انٹرنیشنل پلیئر تھا، جس کو کسی نے بے دردی کے ساتھ آج سے کوئی آلموسٹ 6-7 سال پہلے قتل کر دیا تھا، جس کا ابھی تک سراغ نہیں ملا ہے۔ ابھی آنے والا ہے چودھری محسن فاروق کا مزار، جو شائقین والی بال ہیں وہ اس کو اچھے جانتے ہیں۔ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے وہ قتل ہوا تھا۔ یہ ہے سامنے جو بورڈ لگا ہوا، یہ ان کا گھر ہے محسن فاروق کا۔ یہ سامنے جو لال رنگ کا مقبرہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے محسن فاروق کی آخری آرامگاہ۔ یہ پاکستانی فلیگ لگا ہوا ہے۔ یہ ہے جناب اس کا مقبرہ، اس کی آخری آرامگاہ، اس کی قبر، اس کی لاحد۔ یہ انٹرنیشنل سپورٹس مین تھا، شوٹنگ کا بہت تکڑا کھلاڑی تھا یہ، پاکستان کے اندر اس کا بہت بڑا نام تھا۔ جو شائقین والی بال ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کا نام تھا محسن فاروق المعروف سموٹ والا۔ یہ جو لوکل لینگویج ہے پٹھواری جس کو کہتے ہیں، اس زبان میں، یعنی کہ اس کا جو گھر تھا وہ تھا ڈسٹرکٹ راولپنڈی، تحصیل گجرخان، سموٹ اس کا گاؤں تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ چھوٹا سا ولاگ جو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ بنانے کا مقصد کہ جو یہاں کے لوگ فارن کنٹری میں یا پاکستان کے اندر دور
دراز علاقوں میں اپنے کاروبار، اپنے نوکری کے سلسلے میں یا ذرائع معاش کی تلاش میں اپنے گھروں سے، اپنے علاقے سے دور ہیں، تو چلو فارغ ٹائم ان کو یہ ولاگ جب دیکھیں گے تو ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ کافی لوگ ہوئے ہوں گے ایسے، آپ میں سے ہوں گے جو ان راہوں پر کئی دفعہ اپنے بچپن سے گزرے ہوں گے۔ یہ آگے بہت ہی خوبصورت ایک مسجد ہے، جیسے مغلیہ دور کے ڈیزائن ہوا کرتے تھے نا، اس طرح کی ہے، لیکن ابھی گرمی کافی ہے، رکتے نہیں ادھر۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے، یہ بنی نہیں ہے، لیکن پرانے جیسے وہ تاج محل اور اس طرح کے جو بنے ہوئے تھے نا قلعے شلے، ڈیزائننگ ایسی کی گئی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جو بلاگز وغیرہ ہم بناتے ہیں، ولاگنگ کرتے ہیں، یہ اس کا مقصد کہ جو لوگ اس علاقے کو چھوڑ چکے ہیں کسی وجہ سے، روزگار کے لیے، نوکری کے سلسلے میں، یا یہاں سے مائیگریٹ ہو گئے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں، تو ان کو اپنے گاؤں کی، اپنے کھیت کھلیانوں کی، اپنے گلی محلوں کی، چلو یہ ہماری ویڈیو دیکھ کر ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 برگد کے درخت ہیں بہت ہی پرانے۔ یہ دیکھیں جی، ابھی ہم گجر خان میں داخل ہو چکے ہیں، اور ابھی یہاں پر ہمارا جو ولاگ ہے وہ اپنے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سب دوستوں کو میری طرف سے بہت شکریہ ولاگ دیکھنے کا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہیں۔ تو جلد ملتے ہیں ایک کسی نئے اچھے سے ولاگ کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ نہ سبسکرپشن کے کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ ہی لائک کے کوئی پیسے لگتے ہیں، اور نہ ہی شیئر کے لگتے ہیں۔ تو یہ آپ کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے۔ تو چلیں جی، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے کسی نئے موضوع کے اوپر، کسی نئے ولاگ کے اندر۔ اللہ حافظ۔